بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد بن عبد الله اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين أجمعين قال الله في كتاب المبين قل لا أسألكم عليهم أجر إلا المودة في القربى. دیکھیے سورہ شورا میں آیت شورا میں یہ آیت ہے. اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب تم اجر رسالت میں ان لوگوں سے جس کے لیے تم نے محنت کی. اجر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مزدوری. تم نے جو نبوت میں اتنی مزدوری کی ہے، محنت کی ہے، اس کے بدلے میں مسلمانوں سے یہ مانگنا کہ میرے اب تمہارے بچوں سے یہ محبت کرے. قل لا اسألکم علیہم اجر الا المودۃ فی القربى. میرے قرابت داروں سے، ان کے قرابت دار کون ہیں؟ امامین ہمامین سیدین شہیدین ابی محمد الحسن و ابی عبداللہ الحسین اور بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو دیکھیے، اور ہمارے آقا علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے ساتھ آپ لوگ سب کو معلوم ہے، شیعہ سنی سب میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، پھر بی بی فاطمہ اور جناب عائشہ سب اس کی گواہ ہیں، راوی ہیں حدیث کے ساتھ کی. تو اس پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ چادر یمانی جو اڑا دی پنجتن پاک پہ، تو اس میں کہتے ہیں اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی و خصاتی و حماتی لحمہم لحمی و دمہم دمی. یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یا اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کی جان میری جان ہے. اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ یوول منی ما یوول و یزنونی ما یزونہم انا حرب لمن حاربہم و سلم لمن سالمہم. ٹھیک ہے، وعدو لمن آداہم و محب لمن احبہم انہم منی وانا منہم. یہ کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ان سے جو دشمنی کرے گا اس سے میں دشمنی کروں گا. یہ ایک دم صحیح حدیث ہے، اس میں کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتے یہ جھوٹی حدیث ہے. رسول خدا کا قول ہے یہ میرا گوشت ہے، یہ میری جان ہے. یہ اہل بیت جو چادر کے اندر ہے، یہ امامین حضرت کریمین جو حسن حسین ہیں، مولا علی ہیں، اور یہ جو بی بی فاطمہ ہے، ان سے جو دشمنی کرے گا اس سے میں دشمنی کروں گا، جو ان سے لڑے گا میں لڑوں گا. اور یہ جو ہے ان کی عظمت کا رسول خدا خود اقرار کر رہے ہیں. قرآن نے انڈیکیشن دے دیا. یہ جو قرآن کی آیت ہے اس کے بعد بیان حدیثی قصہ میں ہو رہا ہے. اس کے بعد جو ہم لوگ زیارت پڑھتے ہیں پانچویں امام اور چھٹے امام سے منسوب، ہم لوگ کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ ہے. اے آدم کے وارث آپ پہ سلام ہو. السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ ہے. اے نوح کے وارث، یہ آدم کے بھی وارث ہے، نوح کے بھی ہیں، موسیٰ کے بھی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی وارث ہے. اور حضرت عیسیٰ پہ رک جاتا ہے معاملہ، کیونکہ اس کے بعد ان کے جد آ جاتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عیسیٰ اور ان کی جو منزلت ہے، یہ دیکھیے ان کے ساتھ دونوں کے ساتھ ایک طریقہ ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت ظلم ہوا، انہوں نے انسانیت کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن جب صلیب پہ لٹکایا گیا، ہم لوگ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں کہ صلیب پہ، ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تھا، لیکن ظلم ہوا. ظلم جب ہوا تب کیا تھا؟ کسی نے ساتھ نہیں دیا تھا، سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے. اور بیت المقدس میں یروشلم میں لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو صلیب پہ لٹکایا جا رہا ہے. وہ تو اللہ نے اپنی کرامت سے ان کو بچا لیا. اور جو یہ تھا اس کو امام حسین کے ساتھ بھی یہی ہوا. امام حسین کہہ رہے ہیں حل من ناصر یمسدنا، کہہ رہے ہیں میری مدد کرو. مسلمان سن رہے ہیں، کوئی مدد کے لیے نہیں آئے. کچھ لوگ ڈر سے نہیں آئے، کچھ لوگ لالچ میں نہیں آئے، کچھ لوگ دشمنی میں تھے، بغض میں تھے. حیرانی کی بات ہے اس امام علی مقام کے خلاف قتل کا فتویٰ دینے والا بھی ایک مسلمان تھا. وہ نیا مسلمان ہوا تھا، یمن کا نیا مسلمان ہوا تھا. یعنی کہ
اسلام آئے ہوئے کتنا 40-50 سال ہوا ہوگا. اس نے قتل کا فتویٰ دیا پیسہ لے کے, ان کو یہ واجب القتل معاذ اللہ. تو یہ حالت تھی اسلام کی اور مسلمانوں کی. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو لوگ مرتد ہو گئے تھے. جو حضرت ابوبکر کی خلافت کے ٹائم میں مسلمہ قذاب آیا, اور بہت سارے لوگ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا اتنے, تو جو قاضی تھے وہ لوگ فالس پروفٹ کہا جاتا ہے, یہ لوگ جھوٹے نبی ہوئے, سب اپنے کو نبی کہنے لگے, کچھ یہ کرنے لگے. تو یہ لوگ اپنے اپنے انجام پہ پہنچے. آج کے مسلمان ان کے بارے میں جانتے بھی نہیں, کوئی بچہ جانتا بھی نہیں کیا کیا ہے اس درمیان ہوا ہے. لیکن ان سب قذابوں کا خاتمہ کس نے کیا؟ امام حسین سب کو گھیر کے کربلا لے آئے. جتنے منافقین تھے ان سب کو گھیر کے کربلا میں لائے. کیونکہ پہلے دیکھیے حج کو عمرے میں بدلا, پھر سوچا کہ نانا کے مدینے میں چلے جائیں, سکون ملے گا. 6 مہینہ بھی نہیں ہوا, مدینے سے بھی وہ نکل گئے. چلو بھائی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا, ہم چلے جاتے ہیں کربلا. لیکن کربلا میں جب یزیدی فوج آئی, یہ لوگ ان کا مرتبہ جان نہیں رہے تھے. ان کو تو نانا نے بشارت دے دی تھی کہ بیٹا تم یہیں شہید ہو گئے. جب تو ان کو سب معلوم تھا. اور شہادت کس لیے دیا تھا؟ شہادت ہر کسی کے لیے نصیب میں نہیں ہوتی. بڑے بڑے انبیاء بھی سوچتے تھے کہ میں شہید ہو جاؤں, لیکن شہادت نہیں ملی. اور یہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کا درجہ کیسے ملا ہے؟ امام حسن اور امام حسین کی شہادت سے ان کو درجہ ہے. شہید اعظم ہے ہمارے نبی, وہ بھی زندہ ہیں, اور ان کے جو بھی 12 امام ہمارے ہیں یہ لوگ سب شہید ہوئے ہیں. اور ان کا درجہ دیکھیے, اب میں بتا رہا ہوں کچھ, کیونکہ مولانا صاحب ہے نہیں, جو لوگوں نے کہا کہ پڑھ دو, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امام حسین ہیں, ان کا درجہ یہ ہے کہ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا تھا. یزید نے پیسہ دیا سب کو, سب لوگ رشوت لے کے نکل گئے تھے. انہوں نے کہا حق کے لیے میں لڑوں گا. وہ چاہتے ہیں ان کی اولاد میں یا ان کے غلاموں میں اتنے بڑے بڑے ان کے پھول سے بڑے بڑے اولیاء کرام ہوئے ہیں. وہ اولیاء کرام جن کے در پہ ہم لوگ جاتے ہیں انڈیا میں بھی, تو وہ بارش کر دیتے تھے, سب کچھ کر دیتے تھے. ان کے پاس بہت کرامات تھے, لیکن انہوں نے ان کرامات کو استعمال کیوں نہیں کیا؟ عام انسانوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو ایک عام انسان بھی اگر ظلم کے خلاف جو ہے جھکنا نہیں چاہیے, اس سے لڑنا چاہیے ظلم کے خلاف. اور ان کی شہادت سے کیا ہوگا؟ اسلام پیوریفائڈ ہو گیا, پاک ہو گیا. پھر سے جو لوگ نماز چھوڑ چکے تھے نماز پڑھ رہے ہیں, آج سب کوئی نماز پڑھ رہا ہے. بیچ میں لوگ غافل ہو گئے تھے. پھر مسلمان گھر کا ہر بچہ نماز بھی پڑھ رہا ہے, قرآن بھی پڑھ رہا ہے. وہی قرآن آپ کے پاس بھی ہے, ہمارے پاس بھی ہے. وہی اللہ آپ کا بھی ہے, ہمارا بھی ہے. وہی نبی ہمارے بھی ہے, سب کے. سارے مسلمان الگ الگ فرقے, 72 فرقے ہیں. تو اب دیکھیے 72 فرقے جو ہے وہ کوئی خرابی نہیں ہے. اب شیعہ کے گھر میں پیدا ہو گئے تو کہہ رہے ہم اچھے, یا سنی کے گھر میں کوئی پیدا ہو گیا وہ کہہ رہا ہم اچھے باقی کافر. یہ سب جہالت ہے. دیکھیے ایک چمن میں الگ الگ طرح کے پھول ہوتے ہیں. کہیں گلاب کا پھول ہوتا ہے, کہیں جوہی کا ہوتا ہے, کہیں چمیلی کا. وہ چمن کی خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے, لیکن سب اس چمن کے ہی پھول ہیں. اور 72 فرقے ہیں اسلام میں. تو ایک امام حسین کے ساتھ جو شہید ہوئے تھے لوگ کتنے تھے؟ 72 ہی تھے نا. اور دل 1 منٹ میں کتنی بار دھڑکتا ہے؟ 72 ہی بار دھڑکتا ہے. 72 جو انک ہے یہ نمبر ہے, اس ہندسے پہ بھی دھیان دیجیے. تو دل کا دھڑکنا جو ہے اور 72 سے بہت گہرا تعلق ہے, یعنی کہ محبت ہے. اور محمد آل محمد سے ہم لوگ محبت نہیں کرتے, مودت ہوتی ہے. محبت ایک طرفہ ہوتی ہے, جیسے ایک انسان دوسرے انسان سے کرتا ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک سے جو محبت کرتا ہے, تو اس کو مودت کیوں کہتے ہیں؟ مودت کا مطلب ہے ریسیپروکل. جتنا آپ دیجیے گے اتنا آپ کو واپس آئے گا. آپ جتنا ہمارے آقا علیہ السلام سے محبت کیجیے گا, ان کے آل پاک سے محبت کیجیے گا, اتنی ہی محبت وہ آپ کو دیں گے, اس سے کم نہیں دیں گے. اس کو مودت کہتے ہیں. اور محبت ہوتی ہے, ہم نے ان سے محبت کیا, ضروری نہیں کہ یہ بھی ہم سے محبت کرے, ہے نا. اس کو محبت کہتے ہیں, ایک طرفہ ہوتی ہے محبت. اور عشق اللہ سے ہوتا ہے, عشق انسانوں سے نہیں ہوتا ہے. عشق جو اولیاء کرام کرتے ہیں وہ عشق کی بہت ساری شاعری ہے.
اور کچھ لوگ جاہل لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ عشق محبت کی بات کر رہے ہیں، وہ اللہ سے ہوتا ہے، عشق حقیقی ہے۔ تو تین چیز ہے، عشق، محبت اور مودت۔ عشق کرنے کے ہم لوگ قابل نہیں ہیں، اس کا درجہ بہت بلند ہے، جب ہم پڑھیں گے تب عشق کی منزل پہ جائیں گے۔ واہ جزاک اللہ۔ اور مودت ہم کر سکتے ہیں، محمد آل محمد سے مودت کریں گے تو ہم لوگوں کو محمد آل محمد کے وسیلے سے بہت کچھ ملے گا۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آج امام حسین السلام کی ولادت کی تاریخ تھی، اور ہمارے مولا حضرت عباس علمدار کی بھی ولادت کی تاریخ ہے۔ حضرت عباس وہ افضل شخصیت ہے جو معصوم نہ ہوتے ہوئے بھی معصوم کے برابر ہے، جو ہمارے امام جو ہے ان کے بنا کوئی یہ نہیں، ان کی بہت محبت ہے، ان کے درجات بہت بلند ہیں، ان کو ابو الفضل کہا جاتا ہے، فضیلت کے باپ ہے وہ، اور ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ عبد الصالح مطیع للہ ورسولہ، اللہ اور رسول کے مطیع تھے۔ مطیع مطلب پیروکار، اور عبد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبدیت آپ لوگ جانتے ہو گے۔